اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا، اور انہوں نے بنائے، آگے آ رہا ہے شرکا، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے ٹھہرائے، للہ اللہ کے لیے، شرکا شریک۔ کون شریک ٹھہرائے؟ یہ اس کی آگے ایکسپلینیشن آ رہی ہے، اسپیسیفکیشن آ رہی ہے۔ الجنہ، جنوں کو، یعنی پیچھے جو آیتیں گزری تھیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بیان ہوئی کہ کیسے وہ دانے کو پھاڑ کر اس سے اتنا بڑا درخت پیدا کر دیتا ہے، کیسے وہ آسمان پر صبح نکال دیتا ہے رات کے اندھیرے میں سے، اور پھر رات لے آتا ہے، اور سورج ہے اور چاند ہے، تو چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرتیں موجود ہیں، جن کو دیکھ کے انسان اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ اس کے اوپر قریش مکہ کی حماقت کی انتہا کیا ہے، تو یہ جو ان کا سب سے زیادہ احمقانہ کانسیپٹ تھا اس سے شروع کیا گیا کہ انتہا کیا ہے کہ جنوں کو اللہ کے شریک بنا دیا۔ یعنی جن کون ہے؟ جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں جی فلاں جگہ نہ جانا، فلاں جن ہوگا، ان کانسیپٹ ان کے بھی ویسے مشرکین مکہ کے ایسے ہی تھے کہ اس وادی میں جا رہے ہیں تو اس وادی میں ایک جن رہتا ہے، انہوں نے خود سے ایک ادیون کیا ہوا تھا، تو یہ وادی اس جن کی وادی ہے، پھر وہ جاتے تھے، پھر وہ جن سے دعائیں کرتے تھے کہ ہمیں نقصان نہ پہنچانا، اس کو چڑھاوے چڑھاتے تھے، ایسا اس کو بیٹے بوٹے مانگنے سے نہیں جاتے تھے، لیکن پھر کوئی ایکسٹریم جاتے ہوں گے تو یہ بھی کر لیتے ہوں گے۔ اور یہ چیز ہمیں ویسے نا بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں بھی بڑا کانسیپٹ ہے کہ فلاں کے قبضے میں جن ہیں اور جن آئیں گے اور وہ پتہ نہیں الٹا دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ ہمیں یہ چیز تو سمجھنی چاہیے کہ جو سب سے خطرناک جن ہے وہ شیطان ہے۔ تو اگر جنوں کے قبضے میں ایسی قوت اور ایسا اختیار ہوتا کہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچا سکیں اس طرح ڈائریکٹ، تو پھر تو شیطان کسی انسان کو کچھ کرنا ہی نہ دے، کوئی مسجد جانے لگے تو وہ شیطان اٹھا کے اس کو واپس گھر کے اندر پھینک دے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر شیطان کا ہمارے اوپر صرف اتنا ہی زور چلتا ہے کہ وہ ہمیں وسوسے ڈال سکتا ہے، تو باقی جنوں کا بھی کوئی زور نہیں چلتا، اس لیے نہ ہی باقی جنوں کو ڈرنے کی ان سے کوئی کرنی۔ اور جب آپ بلا اسباب کے کسی کو اس طرح پکارتے ہیں، اس سے مددیں مانگتے ہیں، تو پھر وہ شرک میں داخل ہو جاتی ہے۔ یا اس سے اگر آپ پناہ مانگتے ہیں تو ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، شیطان مردود سے مانگتے ہیں، شیطان کی یا جن کی پناہ، اس سے حفاظت مانگنا، یا اس کو کسی کے متعلق یہ بلیف رکھنا کہ اس کے قبضے میں جن ہے اور وہ ہماری مدد کرتا ہے، یہ ویسے ہی احمقانہ کانسیپٹ ہے۔ اور اسی احمقانہ کانسیپٹ کو یہاں پہ بیان فرمایا کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی شانیں دیکھو، ساری دنیا کنٹرول کر رہا ہے، اس کے بعد اب انہوں نے شریک بنانا شروع کیا تو جنوں کو بھی اللہ کا شریک بنا دیا۔ ایک جنوں کا رول ہوتا ہے وہ وسوسوں کی ہی سینس میں ہوتا ہے، اور وہ رول تب ہوتا ہے جب انسان ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور وہ رول ہوتا ہے جادو کے اندر۔ تو جب انسان جنوں سے رابطہ کرتے ہیں تو جن انہیں سکھاتے ہیں وہ چیزیں جو ناپاک اور گندی ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے وہ جادو کرتے ہیں، اور وہ بیسیکلی اس قسم کا سسٹم ہوتا ہے۔ بٹ ادروائز جنوں کے متعلق جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں ہمارے ہاں، یا عرب کے جو جنات تھے ان کی جو پرستش کرتے تھے، وہ اسی طرح ہی کرتے تھے کہ چڑھاوے دیتے تھے، نظریں دیتے تھے، ان کی نعرے بلند کرتے تھے۔ تو مقصد مفہوم یہ ہے کہ ذرا دیکھو ان کی بے وقوفی کہ انہوں نے ٹھہرا لیے اللہ تعالیٰ کے شریک جن، وخلقہم، اور اس نے ان کو پیدا کیا۔ ساتھ ہی اس کی ایک موسٹ امپورٹنٹ دلیل بیان فرما دی کہ خدا کی پیدا کی ہوئی چیز آخر اس کی خدائی میں شریک کیسے بن سکتی؟ کسی بھی مخلوق کو خدائی میں شریک لوگ جب ٹھہرائیں، اگر کوئی کہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے ویسے حضرت علی بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہے اور حضرت علی مخلوق ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدائی صفات کے اندر کوئی ہستی شریک ہو جائے جب وہ مخلوق ہے؟ پھر اس کے بعد جو انہوں نے کیا، وَخَرَقُوا، خرقہ کا مطلب ہوتا ہے ویسے تو کسی چیز کو پھاڑنا، گھڑنا، افطرا بھی اس سے ملتا جلتا لفظ ہے،
خیر اور کاف، یعنی کسی چیز کو جیسے لکڑی پھاڑ کے نا اس سے پھر آپ کوئی بناتے ہیں، جس کو کہہ لیں مجسمہ بنا لیں گے، فرنیچر بنا لیں گے، تو اس کو آپ گھڑتے ہیں، گھڑ کے جو چیز بناتے ہیں، تو اسی سے پھر یہ جھوٹ گھڑنے کے متعلق بھی آتے ہیں۔ اور انہوں نے تراش لیے، انہوں نے گھڑ لیے اس کے لیے بنینا و بناتن، بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی انہوں نے اللہ کے بیٹے مان لیے، بیٹیاں مان لی۔ مشرکین مکہ بنیادی طور پہ تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، پھر اور قومیں ہیں جو بیٹے بھی مانتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی مانتے ہیں، لیکن اس کی جو اسٹوپڈیٹی واضح کی جا رہی ہے کہ علم کوئی ہے نہیں، کوئی دلیل ہے نہیں، کہیں پہ کوئی لاجیکل ان کے پاس انفرنس نہیں ہے جس کی بنیاد پہ وہ بیٹا بنا رہے ہیں۔ یعنی اگر اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کو مانے بغیر تو چارہ نہیں نا، اللہ کے کسی مت ماری گئی اور وہ ایتھیسٹ ہو جائے اور کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، ادروائز جس کے اندر ذرا سے بھی کامن سینس ہے تو اس کو ماننا پڑے گا کہ خدا ہے جس نے اس کائنات کو کریٹ کیا ہے۔ اچھا، یہ تو اللہ کو توحید پرست بھی مانتے ہیں اور اللہ کو مشرک بھی مانتے ہیں۔ اب آگے اللہ کے ساتھ کسی اور کو مان لینا، تو اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ ایک خدا کی دلیل تو کائنات میں ہر جگہ بکھری ہوئی ہے، آیتیں ہی آیتیں، نشانیاں نشانیاں۔ اب یا تو کہیں خدا نے کوئی ایسی قابل اطمینان کوئی وحی بھیجی ہو، انبیاء نے آ کے بتایا ہو کہ دیکھو جی اللہ کی بھی عبادت کرو، اس کے کوئی شریک نہیں ہے، یا اس کے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، تب تو وہ مانے۔ یا عقل اور فطرت میں کوئی ایسی چیز ہو کہ آپ سوچیں کہ ہاں یہ کائنات اکیلا خدا نہیں بنا سکتا، اس کے لیے بہت سارے چاہیے ہوں گے، عقل اس کے اگینسٹ ہے، وہ کہتی ہے یہ کائنات جتنی زبردست اور جتنی بیلنسڈ اور ہارمونی میں ہے اور جتنی آرگنائزڈ ہے، یہ ایک سے زیادہ اگر ہوتے تو ایسی بن ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں تھا، اس میں جگہ جگہ پہ اختلافات ہوتے۔ ہم بیج ڈالتے زمین کے اندر تو جو مٹی کا خدا اور ہوتا اور پانی کا اور ہوتا اور ہوا کا اور ہوتا اور سورج کا اور ہوتا، تو کوئی خدا اپنی مرضی کرتا، کوئی اپنی مرضی کرتا، تو کبھی بھی یہ بیج جو ہے درخت میں کنورٹ نہ ہو پاتا۔ تو فطرت میں تو دلیل یہ ہے کہ ایک ہی خدا ہے، تو پھر بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ ایک اور خدا لے کے اور اس کو بھی غلامی اپنے گلے میں ڈال دے۔ مطلب خدا کو ماننا کوئی اس طرح سمپل چیز نہیں، جب آپ نے خدا مان لیا پھر اس کی باتیں بھی ماننی پڑیں۔ تو جو اصل خدا ہے اس کو ماننے بغیر تو چارہ نہیں ہے، دوسروں کو ماننے کی تو لاجک نہیں ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، اس کی ہستی تو پاک ہے، ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے، اور یہ کمی کوتاہی ہے، یہ خوبی نہیں ہے۔ جیسے آپ اگر ایک شخص بادشاہ ہے اور ساتھ اس کے آپ کہیں کہ وہ غلام بھی ہے، اب یہ ہو نہیں سکتا نا، یہ لاجیکل ہے، پاسبل نہیں ہے۔ اگر اللہ نے فرشتے پیدا کیے تو آپ کہیں ہے تو وہ فرشتے ہیں لیکن وہ شیطان بھی ہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو ایک ہستی جو ہے وہ خالق کائنات ہے، آل ان کنٹرول ہے، ساتھ کہیں اس کے شریک بھی ہیں یا اس کے بیٹے بھی ہیں، تو پھر وہ خدا کہاں سے رہا؟ یہ ضرورت ہوتی ہے مخلوق کو، کسی کو بیٹے چاہیے کیونکہ اس نے اپنی نسل چلانی ہے، دنیا کے بادشاہ کو شریک چاہیے جو اس کے ساتھ اس کی بادشاہی میں شریک ہوتے ہیں، انتظام مینج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس نے کسی کو آرڈر دے دیا کہ تم یہ کر دو وہ کر دو، وہ تو آرڈر ہے، بٹ نہ اس کو علم کے لحاظ سے کوئی ضرورت ہے، نہ اس کو ایبلٹی کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے ضرورت ہے کہ کسی بھی مخلوق کا وہ محتاج ہو، وہ پاک ہے اس چیز سے، وتعالی، اور وہ بلند ہے، اما یصفون، اما ہوتا ہے جی ان نسما، اس سے جو وہ وصف ٹھہراتے ہیں، جو اس کی وہ صفت بیان کرتے ہیں، اس کو جس صفت کا حمل یعنی اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، یہ جو صفت ہے اس صفت سے وہ پاک ہے۔ تو ترجمہ یہ بنے گا جو یہ بیان کرتے ہیں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے جن، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور انہوں نے تراشے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علم، بغیر کسی دلیل کے۔
پاک ہے وہ، برتر ہے وہ ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، یہ ہم سورہ بقرہ میں ویسے ہم نے پڑھ لیا تھا، بے دال اور عین۔ بدا یبدأ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جو پہلے ایگزسٹ نہ کرتی ہو۔ ایک تو ہے خالق، جو پچھلی آیت میں لفظ آیا ہے۔ خالق تو مثال کے طور پہ اگر کسی نے لکڑی سے فرنیچر بنا دیا نا، تو یہ بھی تخلیق کا عمل ہے۔ یا جو اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں، خالق، الباری، المصور، اس میں وہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں۔ ایک آرکیٹیکٹ کا لیول ہے، ایک اس کے اندر کنسٹرکشن کا لیول ہے، اور ایک اس کی پہ فائن ٹیوننگ ہے، اس کی جو پالشنگ ہے اس کا لیول ہے۔ تو وہ چیزیں تو ایسی ہیں جو ایگزسٹنگ مٹیریل کے اوپر آپ کرتے ہیں، وہ عمل ہے تخلیق کا۔ بدا یبدأ کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، وہاں سے اس کو پیدا کر دیا۔ یعنی اگر سورج میں سے توڑ کے اللہ نے زمین بنائی تو چلو یہ تو شاید ایک تخلیق کا عمل ہوگا، لیکن سورج یا نظام شمسی یا یہ کائنات ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو عدم سے وجود میں لے آیا۔ اسی سے وہ لفظ نکلا ہے جس کو ہم بدعت کہتے ہیں، کہ ایک طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج ہی نہیں کیا، وہ شرعی طریقہ ہے ہی نہیں، اسلام میں موجود ہی نہیں، اور آپ وہ نیا طریقہ نکال لائیں۔ اگر اسلام میں نہیں ہے کہ آپ نے جب جنازہ اٹھانا ہے تو آپ نے کہنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، کلمہ شہادت، اب آپ دیکھیں گے کہ جی یہ کہاں سے آیا ہے، کہاں سے لیا گیا ہے، تو کسی صحیح حدیث میں موجود ہے تو پتہ لگا کہیں ہے ہی نہیں۔ یہ جو بدعت کی، ویسے میں آپ کو ایک اگر مثال دوں نا جو بڑی، یعنی ویسے ہمارے یہاں نا یہ مشہور ہے کہ دیوبندی جو ہے نا بدعت وغیرہ سے بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بدعت نہ ہو، لیکن مجھے اس کا جواب کہیں ملا نہیں۔ آپ سب جب تراویح پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک تقریباً ہر مسجد میں ایک چارٹ لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے تسبیح تراویح، اور وہ پھر وہ ختم ہوتی ہے اللہم اجرنا من النار یا مجیب یا مجیب یا مجیب کے اوپر، سبحان ذی الملک والملکوت۔ اچھا، یہ تقریباً ہر مسجد میں لگی ہوتی ہے، اور آپ ادھر چلے جائیں لاہور میں، کراچی میں، میرا خیال میں انڈیا، بنگلہ دیش، پورے صغیر پورے میں یہ لگی ہوتی ہے۔ اگر آپ نوٹس کریں گے نارملی کہیں آپ کو یہ بھی لکھا ہوا ملے گا کہ جی نماز کے بعد کے اذکار، تو اللہم انک انت السلام ومنک السلام، تو اس میں آپ دیکھیں گے تو نیچے نا حدیث کا ریفرنس دیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور بھی فضائل بیان کیے ہوتے ہیں، بعض بار ضعیف حدیثیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے نیچے کسی کتاب کا ریفرنس بھی ہوتا ہے۔ یہ جو دعا ہے، یہ جو تسبیح تراویح ہے، جو سب لوگ بڑے ذوق و شوق سے 4 تراویحوں کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں، اس کے آپ جب چارٹ کو دیکھیں گے تو نیچے کوئی ریفرنس نہیں دیا ہوتا، صرف تراویح لکھی ہوتی ہے۔ پورے بر صغیر میں یا کم از کم پورے پاکستان میں لوگ ذوق و شوق سے وہ تسبیح پڑھتے ہیں، اور ان کو فیل یہی ہے کہ یہ تراویح کی نماز کی سنت اللہ کے نبی نے شاید اسی طرح جاری کی تھی، اور اس کے اندر یہ کوئی تسبیح تراویح ہے، لیکن ہوگی کسی حدیث سے۔ حضور کے زمانے میں اس طرح سے تراویح ہوتی ہی نہیں تھی، جب ہوتی ہی نہیں تھی تو ذرا اس کی تسبیح بھی نہیں ہو سکتی۔ نہ اس نماز کو کوئی تراویح کہتا تھا، وہ تو نام ہی بعد میں رکھا گیا۔ لیکن تراویح کی جو ہمارے جماعت کی جاتی ہے وہ ان اٹ سیلف وہ کیا ہے، وہ بدعت میں نہیں آتی، وہ اس کی علیحدہ ڈیٹیل ہے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح ہر مسجد میں، چاہے دیوبندیوں کی ہو، بریلویوں کی ہو، اس کے اندر یہ پوسٹر لگے ہوتے ہیں، اور لوگ بالکل سوچتے نہیں، ہم بالکل اپنا ذہن استعمال نہیں کرتے کہ سادہ سی چیز ہے کہ اس کے نیچے یہ لکھی کیوں نہیں، یہ ریفرنس، کوئی ریفرنس تو ہونا چاہیے۔ پھر دوسری بات ہے کہ یہ آئی کہاں سے؟ جب حضور کے دور میں اس طرح تراویح ہوتی نہیں تھی، آپ نے تو 2-3 دن آپ نے تہجد کی نماز تھی جو مسجد میں پڑھا دی، اور ہمیں بھی اجازت تھی کہ ہم تہجد کی نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، تو چلو اس اجازت کو یوز کرتے ہوئے لوگوں نے یہ نماز پڑھی، اور ان کو اجازت تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایک دفعہ دیکھا کہ مختلف ٹولیوں میں لوگ پڑھ رہے ہیں اور اونچی آواز میں دھرے تہجد کی نماز میں قرآن اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا یار یہ مختلف ٹولیوں میں نہ پڑھو، ایک جماعت کرا لی کرو بس۔ حضرت عمر نے اتنا کیا ہے، حضرت عمر نے کوئی تراویح رائج نہیں کی، اور حضرت عمر اس نماز میں خود شریک نہیں ہوتے تھے۔
اور انہوں نے اس وقت یہ فرمایا کہ اس کا اپنے صحیح وقت پر پڑھو تو بہتر ہے، یعنی جو وطر کا ٹائم ہے یعنی تہجد کا جو وقت ہے، تو وطر بھی بیسیکلی تہجد کی نماز ہوتی ہے۔ وہ لوگ تھک جاتے تھے، صبح نہیں اٹھ پاتے تھے نیند توڑ کر، تو حضور سے اجازت مانگی، حضور نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے عشاء کے بعد پڑھنا چاہو تو پڑھ لو۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے۔ اور قرآن شریف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ہر رمضان قرآن پورا دہراتے تھے، اور آخری رمضان میں 2 دفعہ دہرایا۔ تو اگر لوگ قرآن دہراتے ہیں، لوگ تہجد کی نماز عشاء کے بعد پڑھ لیتے ہیں، لوگ اس کے اندر 8 یا 12 یا 16 یا 20 یا جتنی برکتیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے اندر اس طرح کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن جو اس کے ساتھ پیریفرل ہیں، مثلاً یہی تسبیح تراویح ہے، اب یہ تسبیح تراویح کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کم از کم مجھے کہیں ملی نہیں، اگر کسی کی نالج میں ہو تو ضرور مجھے بھی بتائیں۔ تو عدم سے وجود میں لے کے آنے والا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز تھی جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی۔ اس کے بعد پھر مزید ایک ان کو دلیل دی جا رہی ہے کہ سوچو اپنی بات کے اوپر، غور کرو کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں تم نے تراش لیے ہیں۔ انا یکون لہو ولد، انا کہاں سے، کیوں کر، کہاں سے ہوگا اس کو اولاد یا بیٹا، کہاں سے آئے گی اس کی اولاد، ولم تکن لہو صاحبہ، اور نہیں ہے اس کے لیے بیوی، یعنی اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ اور یہ خیر گزری کہ مشرکین مکہ نے بھی وہ خدا کے لیے نعوذ باللہ بیوی نہیں مان لی تھی، تو عیسائی بھی نہیں مانتے، یعنی وہ حضرت مریم علیہ السلام کو خدائی میں شریک کریں پر وہ بیوی نہیں مانتے۔ تو بیوی اگر اس کی ہے نہیں تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بھی آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا، یہ ولد کا لفظ جو ہے نا، یہ اصل اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ جو ابن کا لفظ ہوتا ہے وہ منہ بولے کو بھی آپ ابن کہہ سکتے ہوتے ہیں۔ تو جہاں پہ یہودیوں نے کہا تھا کہ نحنو ابناؤ و احباؤ، تو وہاں پہ وہ فرق کانٹیکس میں تھا، لیکن عیسائی جب کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی، تو اس کے لیے حضرت عیسیٰ کے لیے ولد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے اس کی اولاد جب اس کی بیوی ہی نہیں؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہو بھی نہیں سکتی نا، اولاد بھی نہیں ہو سکتی، بیوی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو ہر چیز اس نے مخلوق کی ہے، تخلیق کی ہے اس نے ہر چیز۔ اگر کوئی خدا ہوتے جیسے یہ یونانیوں کی متس ہیں، اور اس میں وہ ایک ہی لیول کے ہوتے، گاڈز ہوتے، تو ان کے آپس میں رشتے ہوتے یا شادیاں ہوتی۔ ایک ہستی ہے جو مخلوق ہے، باقی ایک ہستی ہے جو خالق ہے، اور باقی ساری مخلوق ہے۔ تو مخلوق کو مخلوق کے درجے میں رکھو، وہ اس کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہو سکتے، اس کے ساتھ کوئی خدائی میں شریک نہیں ہو سکتا، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے جن ہوں، چاہے انسان ہو۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ پھر اس سے ریلیٹڈ بات ہے کہ اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ کی ذات اگر کسی کو شریک بناتی تو کوئی وجہ ہونی چاہیے تھی، تو وجہ تو ایک ہی ہے جو ساری دنیا کے مشرکوں نے سوچی ہوئی ہے کہ سفارشی ہوں گے جو وہاں ہمارے کام آئیں گے۔ جب اس کو ہر چیز کا علم ہے تو کسی سفارشی نے کس چیز کی سفارش کرنی ہے وہاں جا کے؟ سفارش تو اس چیز کی ہوتی ہے جس کا اگلے کو پتہ نہ ہو، تو آپ سفارش کرتے ہیں کہ اچھا نہیں، آپ کو پوری معلومات نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یا کسی کو شریک اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ جیسے کسی بادشاہ نے اگر کہیں پہ مینجمنٹ کرنی ہے تو ہر چیز کے علم رکھ نہیں سکتا، تو پھر اس کو اپنے اہلکار چاہیے ہوتے ہیں جو وہاں جاتے ہیں، رپورٹیں لے کے آتے ہیں، چیزیں چیک کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں۔ تو وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے، تو اس کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم، وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اس کی اولاد کہاں سے آئی جب اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، یا یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ تو جب پیدا اللہ نے کیا ہے
تو باقی چیزیں بھی اسی نے کرنی ہے، پھر بیٹے بھی اسی نے دینے ہیں، روزی بھی اسی نے دینی ہے، اچھے اعمال کو قبول بھی اسی نے کرنا ہے۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی درگاہ پر جا کر، کسی آستانے پہ جا کر آپ ماتھا ٹیکیں، ان سے دعائیں مانگیں کہ آپ ہماری ربوبیت کریں، آپ ہمیں پالیں، آپ ہمیں بیٹا دے دیں، آپ ہمیں نوکری لگوا دیں۔ جو اللہ ہے وہی رب ہے۔ تو یہ پھر تک نہیں بنتی کہ خالق اللہ کو مان لو اور رب کسی اور کو بنا لو۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق وہ ہے تو پھر معبود بھی وہی اکیلا ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ کسی کو رب نہیں بنا سکتے، کسی سے مانگ نہیں سکتے، کسی کی بندگی نہیں کر سکتے۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، وہ خالق ہے ہر چیز کا، تو وہ ہر چیز کا خالق ہے تو صرف اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ وکیل کا لفظ جو ہے نا وہ مختلف معنوں میں آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے کسی کو اپنا کام سپرد کرنا، سونپ دینا۔ تو جس کو پھر سونپا جاتا ہے وہ آپ کا ریپرزینٹیٹو بھی ہوتا ہے، وہ آپ کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے، وہ آپ کا نگہبان بھی ہوتا ہے۔ تو نگہبان کے معنوں میں بھی آئے گا، ذمہ دار کے معنوں میں بھی آئے گا، اور آرگومنٹ دینے کے لیے ریپرزینٹیٹو کے معنوں میں بھی آئے گا۔ وہ ہر چیز پر وکیل ہے، یہاں نگہبان کے معنوں میں ہے کہ وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر چیز پہ اس کی نظر ہے۔ اس لیے یہ بھی نہ سوچو کہ تم اگر اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا لو گے تو اس کو پتہ نہیں لگے گا۔ یہ بھی نہ سوچو کہ تمہیں کوئی کام ہے، تمہیں بیٹے کی ضرورت پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ کو نگہبانی اس کے اوپر نہیں ہے، نگران نہیں ہے، تو وہ کوئی نعوذ باللہ وہ تمہیں بیٹا دے نہیں سکتا، تو اب تم نے کسی پیر فقیر سے جا کے بیٹا لینا ہے۔ یعنی اسباب کے ذریعے آپ نے جا کے کہیں علاج کروایا، ڈاکٹری علاج کرایا کہ اولاد نہیں ہو رہی، اولاد ہو جائے، وہ تو فرق چیز ہے، ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ بغیر اسباب کے جب بھی مانگنا ہے، جو بھی لینا ہے، صرف اور صرف اللہ سے لینا ہے۔ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ علیم بھی ہے، وہ حفیظ بھی ہے، وہ وکیل بھی ہے، عزیز بھی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، وہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، بس اس ہی کی بندگی کرو، اور وہ ہی ہے جو ہر چیز پر نگران ہے۔ یہ ہم نے ویسے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا۔ ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ چیز جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہو، تو پیچھے ذکر گزر چکا تھا، وہ ہوا بکل شیء علیم بدیع السماوات والارض، اور مخاطب کی رعایت سے یہ ذالکم بھی ہو جاتا ہے اگر زیادہ لوگ ہوں سننے والے، ذالکی بھی ہو جاتا ہے اگر مؤنث ہو سننے والی۔ تو پیچھے جس کا ذکر گزرا یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ لا تدرکہ الابصار، یہ جو لفظ ہے نا دال رے کا، اس سے ایکچولی 3 لیٹر میں تو ویسے کوئی ورب آتا نہیں ہے، لیکن اس سے جو باب افعال ہے، ادرکا یدرکو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پا لینا۔ جیسے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا، ویسے بنیادی طور پر ایک ہوتے ہیں درجات اور ایک ہوتے ہیں درکات۔ تو درجات اور درکات میں آپ دیکھیں تو کاف اور جیم کا فرق ہے۔ جیم جو ہے نا یہ ہارڈ ہے تھوڑا بولنے میں، درجہ، اور یہ ہے درکہ۔ درکہ کی آواز سافٹ ہے، درجہ کی آواز ہارڈ ہے۔ تو جب آپ انگریزی میں سیڑھیوں کو سٹیئرز کہتے ہیں، ہم سیڑھیاں کہتے ہیں، جب آپ سیڑھیوں کے اوپر چڑھ رہتے ہیں تو تب بھی اس کو ہم تو خیر سیڑھی ہی کہتے ہیں، اور نیچے کو بھی سیڑھی کہتے ہیں۔ انگریز فرق کر لیتے ہیں، اوپر جانے کو آپ سٹیئرز کہہ دیتے ہیں، نیچے آنے کو ڈاؤن سٹیئرز کہہ دیتے ہیں۔ عرب جو ہیں وہ اوپر جانے والی سیڑھی کو درجات کہتے ہیں اور نیچے آنے والی سیڑھی کو درکات کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اوپر جانا مشکل ہوتا ہے، اس میں زور زیادہ لگتا ہے، نیچے آنا آسان ہوتا ہے۔ تو جو سافٹ ساؤنڈ ہے وہ نیچے آنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو ہارڈ ساؤنڈ ہے وہ اوپر آنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسی سے پھر وہ لفظ ہے کہ وہ جو منافقین ہے فی الدرک الاسفل من النار میں ہوں گے، تو وہ نچلی سب سے نیچے والی گھاٹی میں ہوں گے،
جو نیچے جگہ ہوتی ہے وہ درک ہوتی ہے، جو اوپر ہوتی ہے وہ درج ہوتی ہے۔ اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ورب ہے ادرکا یدرکو، وہ بھی یہی ہے، کیونکہ آپ کے آگے کوئی جا رہا ہے اور آپ اوپر سے پیچھے سے بھاگتے ہوئے آئیں تو آپ کے لیے اسے کیچ کرنا، اس کو پا لینا آسان ہوتا ہے۔ تو ادراک کا پھر مطلب ہوتا ہے پا لینا۔ یہ باب افعال کا وزن جو ہے یہ اس طرح ہوتا ہے، اسلم یسلم اسلام۔ تو اسلام جو ہے اس کا مصدر ہوتا ہے، اسی طرح اس کا مصدر ہے ادراک، اور اردو میں بھی ہم یہ ادراک استعمال کرتے ہیں، کسی چیز کی کیپچر کرنے کی ایبلٹی۔ تو نہیں پا سکتی اس کو الابصار، نگاہیں، نگاہیں نہیں پا سکتی اس کو، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑا ہی لطیف اور جاننے والا باخبر ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کو اگر ایکسپلین کروں کہ نگاہوں سے مراد کیا ہے، یعنی ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو نگاہیں نہیں پا لیتی اور وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو، یعنی اصل میں کیا تھا؟ اگر ہم ویسے بات کریں، بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اس کے اوپر ہم آگے آتے بھی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی بت نہیں بنا سکتے، اس کو مجسم حالت میں امیجن بھی نہیں کر سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس کو نگاہیں پا ہی نہیں سکتی، اس کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جب اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تو ہم بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اب اگلا جملہ یہ بنتا تھا کہ اس کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، کہ ہماری نگاہیں اسے نہیں پا سکتی اور وہ ہمیں اس کی نگاہیں ہمیں پا سکتی ہیں، لیکن یہاں یہ نہیں استعمال ہوا، یہاں ہوا وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، جس چیز کو ہم نگاہیں کہتے ہیں یا نظر کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم اس کو دیکھیں تو بیسیکلی ہوتا ہے کہ سورج سے روشنی کسی آبجیکٹ پہ پڑتی ہے، وہ روشنی ہماری آنکھوں میں آتی ہے تو ہم اس کی پکچر اپنے دماغ میں بناتے ہیں، تو یہ ہماری نگاہ بیسیکلی سن رے یا لائٹ ہوتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو کائنات کے جو بے شمار معجزے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا معجزہ روشنی ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جو اتنی سپیڈ پہ ٹریول کرتی ہے، آپ نے سنا وہ سپر سونک جہاز ہوتے ہیں؟ سپر سونک جہاز جو ہے نا وہ 330 میٹر پر سیکنڈ سے زیادہ پہ ٹریول کرتے ہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے۔ تو ان کی سپیڈ ہوتی ہے 330 میٹر پر سیکنڈ۔ اس سے اوپر جب جہاز ہوتے ہیں نا تو وہ بڑی ٹیکنالوجی سمجھی جاتی ہے کہ سپر سونک جہاز ہے، اور وہ جب وہ اڑتے ہیں تو پھر وہ دھماکے ہوتے ہیں ہوا کے اندر۔ لائٹ کی جو سپیڈ ہے وہ تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، یعنی کہاں 330 میٹر پر سیکنڈ اور کہاں 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، 299 ملین پر سیکنڈ ہے، 30 کروڑ میٹر پر سیکنڈ ہے۔ اب ساؤنڈ کی سپیڈ سے لائٹ کی سپیڈ کا کمپیریزن دیکھیں تو یہ لائٹ کی سپیڈ ہوتی ہے جس سے چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اور سورج اتنی دور ہے کہ اس کو آنے میں 8 منٹ 20 سیکنڈ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ لائٹ کی سپیڈ سے جو ہماری نگاہیں ہیں نا وہ اللہ کو نہیں پا سکتی۔ اور لائٹ ہے کیا؟ اگر آپ لائٹ کو ہاتھ میں پکڑنا چاہیں تو آپ پکڑ نہیں سکتے نا، وہ بڑی لطیف چیز ہے۔ وہ لوگوں کو ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ اس میں پارٹیکلز ہیں یا ویوز ہیں یا کیا ہے، بٹ وہ ایک جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں ان میں سے ایک سٹل ترین چیز لائٹ ہے۔ یعنی ہوا بڑی لائٹ ہوتی ہے، لیکن ہوا اور روشنی میں دیر از نو کمپیریزن۔ ہوا میں تو پھر بھی ایک ہوا چلتی ہے، آپ کو فیل ہوتی ہے، آپ کے بال اڑتے ہیں۔ روشنی بالکل ہی لطیف چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اس لطیف چیز کو بھی پا لیتا ہے۔ یعنی اگر سورج سے لائٹ ٹریول کر کے آ رہی ہے تو ہم تو لائٹ کو اس طرح کیپچر نہیں کر سکتے نا، ہمیں تو بس لائٹ نظر آ رہی ہے، وہ اس کو پا لیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی لطافت، اس کی باریک بینی۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، وہ تو نگاہوں کو بھی پا لیتا ہے۔ اور اب یہ بات ذکر کیوں ہو رہی ہے؟ ذکر اس لیے ہو رہی ہے کہ جو مشرک قومیں تھیں ان کے اندر یہ پرابلم تھا، اور انسان میں نیچرل پرابلم ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کیا ہوتا ہے، جب پوچھا تھا جبرائیل نے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہوتا ہے احسان کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ انسان کے اندر یہ فیلنگ آتی ہے کہ جب وہ کسی ہستی کے سامنے موجود ہوتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کو صحیح طرح سے اس کا روب، اس کی جو بھی اورا، محبت، وہ پھر اس کو فیل ہوتی ہے۔ نارمل
آپ کو دوست ہے, بڑی اس سے محبت ہے, آپ جدا ہو گئے, وہ کہیں آپ کہیں, اور پھر فون پر کبھی کبھی بات ہو گئی, کچھ سال گزرے تو آپ کی دوستی ختم ہو جاتی. تو جو چیز آپ کو فزیکلی آپ امیجن کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ جس کو دیکھ سکتے ہیں, چھو سکتے ہیں, ہاتھ لگا سکتے ہیں, اس سے آپ کا ریلیشن بلڈ ہوتا ہے. تو عبادت کے لیے احسان کا جو درجہ ہے, جو سب سے اوپر والا درجہ ہے, وہ یہی ہے کہ تم ایسے اللہ کی بات کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, لیکن تم اس کو دیکھ تو نہیں سکتے. تو بس اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو وہ تو تمہیں دیکھ سکتا ہے. یہاں بیسیکلی یہ والی بات ہو رہی ہے کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے, تو اس کے حضور میں کھڑے ہو تو پھر تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے سامنے موجود ہے. تو یہ والی امیجنیشن ہونی ہے کہ خدا میرے سامنے موجود ہے, ہر جگہ اس کی قدرت موجود ہے. اور یہاں جو بات ہو رہی ہے وہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی وہ تمہیں تو دیکھ رہا ہے, تمہاری نگاہوں کو بھی وہ پا لیتا ہے, ان کو بھی وہ دیکھ لیتا ہے, ان کو بھی کیپچر کر لیتا ہے. اور یہ جو پرابلم ہے, پرابلم کیا تھی کہ چونکہ انسان کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے, تو پھر یہ جو مشرک قومیں تھیں انہوں نے بت بنائے, اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کو ہم دیکھ سکیں, کوئی پیکر ہو, یا ہم کسی انسان کو کہیں کہ جی یہ خدا کا اوتار بن گئے, اس میں خدا کی صفات آ گئی ہیں, اس سے انٹرنل ان کو ایک طرح سے سیٹسفیکشن ملتی تھی. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس کو دیکھ لو, تمہیں یہ اندر سے خواہش پیدا ہوتی ہے, او بھائی خدا جو ہے نا وہ یہ ہستی ہے ہی نہیں جس کو محسوس کیا جائے, خدا دیکھنے کی چھونے کی چیز نہیں ہے, خدا سے تعلق پیدا ہوتا ہے دل کے ذریعے سے. اگر انسان خدا کو یاد رکھتا ہے تو وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے, اگر وہ خدا کو بھول جاتا ہے تو وہ خدا کے دور ہو جاتا ہے. اس کی نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خدا کی نگاہ ہر وقت اسے دیکھ رہی ہے, بلکہ اس کو کیا دیکھ رہی ہے, اس کی نگاہوں کو بھی دیکھ رہی ہے. تو انسان کو اس سے اعتماد حاصل کرنا چاہیے, اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بس میں اتنا ہی اعتماد حاصل کر سکتا ہوں, اس سے اگلا سٹیپ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. تو جو شرک کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر, نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں, اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے, اور وہ بڑا باریک بین, بڑا لطیف اور بڑا باخبر ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم, بصائر جو ہے یہ بصیرت کی جمع ہے. بصیرت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, ایک ہوتی ہے بصارت, ایک ہوتی ہے بصیرت. بصارت کا مطلب ہوتا ہے سمپلی دیکھنا, اور بصیرت کا مطلب ہے سمجھنے کی صلاحیت, کسی چیز کو دیکھ کر اس سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت, یہ ہوتی ہے بصیرت, جو اندر کی روشنی ہوتی ہے, اندرونی بصارت ہوتی ہے. اور پھر یہ دلیل کے لیے بھی بصیرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی وہ چیز جس کو دیکھنے سے انسان کو بات سمجھ آ جائے, وہ بھی بصیرت کی باتیں ہوتی ہیں, بصیرت کے معاملات ہوتے ہیں. تو قد جاءکم بصائر من ربکم, آ گئی تمہارے پاس بصیرت والی باتیں تمہارے رب کی طرف سے, یعنی یہ جو آیتیں ہیں قرآن کی, ان میں بصیرت ہے. تو تمہارے رب کی طرف سے بصیرت بخش آیتیں آ چکی ہیں. قد جا سے یہ آ چکی ہے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. فمن ابصر فلنفسی, تو جو اب آنکھیں کھولے گا, آنکھوں سے کام لے گا, فلنفسی ہی, تو اس کے اپنے ہی خاطر ہے. جو بینا ہوگا, جو اندھے پن کو چھوڑ دے گا, یعنی آپ ایک گھر میں پیدا ہوئے, وہاں آپ کے والد صاحب نے, فیملی والوں نے آپ کو جو بھی عقیدہ سکھا دیا, چاہے کسی مشرک گھر میں پیدا ہوئے تو شرک کرنا شروع کر دیا, عیسائیوں کے آپ پیدا ہوئے تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا, یہودیوں کا پیدا ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرنا شروع کر دیا, تو آپ نے جو بھی عقیدہ تھا ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نشانیاں چھوڑی ہوئی ہیں. آپ جس بھی ریلیجن پر ہیں, آپ کے کامن سینس کا تقاضا ہے کہ آپ ان نشانیوں کو دیکھ کے خدا کو پہچان لیں گے, اور جب خدا کو پہچانیں گے تو کامن سینس کا تقاضا یہ پیدا ہوگا
کہ اب ہم نے اس خدا کا حکم کیسے ماننا ہے، وہ خدا ہم سے چاہتا کیا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں. جب یہ سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا نیچرل نتیجہ ہوگا کہ آپ اپنی جو بھی ریلیجیس کتاب ہے اس کو پڑھیں گے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ قرآن شریف پڑھیں گے. اگر مثلاً آپ مسلمان ہیں اور آپ قرآن کھول بھی نہیں سکتے، یا اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو عربی میں پڑھتے ہیں، جیسے وہ ہندو وہاں پہ اپنے منتر پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. پریکٹیکلی تو ہمارے بھی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ثواب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کی برکت ہے، لیکن آپ جاتے ہیں امام صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، لوگ دو کو شوق سے پورا سال پورا مہینہ جو ہے پورا قرآن شریف سنتے ہیں، اور میجورٹی ایسی ہوتی ہے جس کو تقریباً کچھ سمجھ نہیں آتی کہ امام صاحب کیا بول رہے ہیں. گھروں میں قرآن پڑھے ہوئے ہیں، اکثر تو ترجمے والے نہیں ہوتے، پھر اگر ترجمے والے ہوں بھی تو لوگ بس جلدی جلدی پڑھ چھوڑتے ہیں، اور ہر نماز میں ہمیں خود قرآن پڑھنا لازمی ہوتا ہے، جو ہم فرض کے علاوہ نماز پڑھتے ہیں اگر امام صاحب کے پیچھے نہیں کھڑے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور اس وقت بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو آیت ہے پھر یہ ہمارے متعلق تو آ ہی نہیں سکتی نا، کہ تمہارے پاس آ چکی ہیں تمہارے رب کی طرف سے بصیرت والی آیتیں. تو اگر ہم قرآن کھول کے اس کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو ہمیں تو نہیں پھر بصیرت والی آیتیں ملیں. تو اس سے ہم اب سیدھے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں آئی اور ہم نے ان کو پڑھا ہی نہیں. تو یہ کامن سینس کا تقاضا ہے کہ ہم قرآن کو اگر مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے تو ہم پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. یہی تقاضا ہندو سے ہے، یہی تقاضا عیسائی سے ہے، یہودی سے ہے. ہر انسان کو اللہ نے بیسک کامن سینس دی ہے. انسان کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ اگلی بھیڑ اگر کھائی میں چھلانگ لگا دی تو ہم بھی اس کے پیچھے لگا دیں گے. اگر باپ دادا کسی غلط عقیدے کے اوپر ہیں تو ہم اس کو ایز اٹ از فالو کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ کر رہے تھے تو بس ہم بھی یوں ہی کریں اندھا دھند. وہ تو بھیڑ بکریاں کرتی ہیں، وہ تو جانور کرتے ہیں کہ دیکھی میں وہ جو اگلا کر رہا ہوتا ہے وہی کرتے رہے چاہے اس سے نقصان ہو رہا. انسان تو سوچ سمجھ کے جاتا ہے. انسان جا رہے ہیں، آگے پتہ لگا کوئی پل ٹوٹا ہوا ہے، ایک گاڑی اس سے گر گئی، پیچھے والی گاڑی کو جیسے ہی نظر آئے گا فوراً بریک لگا دے گی. بھیڑیں نہیں لگاتی بریک، وہ اس کے پیچھے جاتی رہتی ہیں. تو ان کو جب یہ اپنی کتاب میں پڑھیں گے تو ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ ان میں پرابلم ہے، اور پھر اگر وہ تلاش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کر دیا تو ان کے لیے بھی یہ موجود ہے. تو یہ نشانیاں، یہ آیتیں سب انسانوں کے لیے موجود ہیں، اویلیبل ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے اویلیبل کریں. جیسے وہ ہمارے محترم عبد الوارث گل صاحب جب عیسائی تھے اور مسلمان ہونا چاہتے تھے، وہ قرآن شریف خریدنے گئے، لوگوں نے ان کو قرآن نہیں دیا. انہوں نے کہا تم تو ناپاک ہو، تم کیسے قرآن پڑھ سکتے. تو بہرحال ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود پڑھیں، خود سمجھیں، اپنی آل اولاد کو قرآن سے جو یہ بصیرت بخش آیتیں ہیں وہ ان کو پہنچائیں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں. آیتیں آ گئی ہیں، اب اگر ہم نے اپنی آنکھیں کھولی تو یہ ہماری جان کا فائدہ ہے، فلی نفس ہی، اس ہی کا فائدہ ہے. تو یہاں پہ یہ پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے لی کی. ومن امیہ، اور جو اندھا رہا، جس نے اندھے پن کو کنٹینیو کیا، جو اندھا بنا رہا، فعلیہا، یہاں پہ پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے اللہ کی. لی ہوتا ہے کے لیے، یعنی جیسے ہے نا لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، ان کے لیے ہیں جیسے ان کے اوپر ہیں ذمہ داریاں. تو یہ پھر اگر آنکھیں کھولیں گے تو اس سے فائدے آپ کو ملیں گے، اپنے آپ کو نفع پہنچائے گا. اور جو اندھا بنا رہے گا تو اس کے اپنے ہی نقصان پر ہے، اس کو خود ہی نقصان ہوگا اس کا. وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر نگہبان، نگران، یعنی آپ ان کو یہ فرما دیں. اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں، میرے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں نے تمہیں پکڑ کے گھسیٹ کے جنت میں لے کے جانا ہے، جو ہم مسلمانوں نے پتہ نہیں کیوں یہ ایزیوم کی ہوئی ہے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں گے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے کہ میری امت کو معاف کر دیں، اس نے جو مرضی گناہ کیے، یہ 100 بچوں کا قاتل ہے لیکن یا اللہ یہ تو میری امت میں سے ہے، اس کو جنت میں لے جائے. یہ عقیدے ہم نے خود سے گھڑے ہوئے ہیں دل کو خوش رکھنے کو. تو قرآن یہ آپ کو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے پیغمبر جو ہیں وہ تمہارے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ تمہارے نگران نہیں ہیں، انہیں تمہیں جنت میں لے جانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی. ان کو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو پیغام پہنچا دو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام ایسے پہنچا دیا ہے کہ انسان کی امیجینیشن سے باہر ہے. جتنی آپ نے تکلیفیں برداشت کی اور جتنی کوالٹی کا پیغام آپ نے پوری دنیا کے لیے چھوڑ دیا ہے، پہنچا دیا ہے. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اندھے نہ بنے رہیں بلکہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ. آ چکی ہیں تمہارے پاس بصیرت بخش آیتیں تمہارے رب کی طرف سے، تو جو آنکھیں کھولے گا، جو بینائی سے کام لے گا، جو بینا بنے گا یا بصیرت سے کام لے گا، تو اپنے ہی آپ کو فائدہ پہنچائے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا تو اس کا وبال اس ہی کے اوپر آئے گا، اور میں تم پر کوئی نگران مقرر نہیں ہوں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں. وَلِيَقُولُوا، اور یہ اصل میں تو تھا یقولون، تو یہ لام دیا لی آگے، یہ لام کئی ہوتا ہے. اور تاکہ وہ کہیں، یعنی جن کو پیغام سنایا جا رہا ہے وہ یہ کہیں درستہ کہ آپ نے درس دے دیا، آپ نے اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا. یہ قرآن شریف میں جیسے لفظ ہے نا اقرا کا، تو قرات کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، خود سے پڑھنا، یہ بھی اس میں مفہوم میں شامل ہوتا ہے، اور کسی کو پڑھ کے سنانا بھی شامل ہوتا ہے. تلاوت کا لفظ بھی ایسے ہی ہے، اور یہ درس کا لفظ بھی ایسے ہی ہے. ویسے درسا یا درسو کا مطلب ہوتا ہے سبق لینا، لیکن اس کے اندر کسی کو پڑھ کر سنانے کا مفہوم بھی شامل ہے، کیونکہ یہاں بات اس کانٹیکس میں ہو رہی ہے. تو زیادہ سوٹیبل میننگ یہی ہے کہ ہم نے پھیر کر کے اپنی آیتیں بیان کر دی، تفصیل سے بتا دی، تاکہ جو سننے والے ہیں وہ کہہ اٹھیں، چاہے زبان سے نہ بھی کہیں، ان کے دل یہ کہہ اٹھیں کہ ہاں آپ نے بات پہنچا دی، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا. وَلِنُبَيِّنَّهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ بے یہ اور نون جو ہے بانا یا بینو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا واضح ہونا. اس سے پھر باب تفعیل بنتا ہے، کسی چیز کو واضح کرنا. بینا یبینو تبیینن، تو تبیین کا لفظ بھی آپ نے کبھی کبھی پڑھا ہوگا تھوڑی سی مشکل اردو کے اندر. تبیین کا مطلب ہے اچھی طرح واضح کر دینا. تو یبینو وہ واضح کرتا ہے، نبینو ہوگا ہم واضح کرتے ہیں، لنبینا تاکہ ہم واضح کریں. تو تاکہ وہ یہ کہہ اٹھیں کہ آپ نے اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا، اور تاکہ ہم اس کو اچھی طرح واضح کریں لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ حق بات کو پہنچیں، جن کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب انہوں نے کائنات میں غور کیا تو ان کو سمجھ لگی کوئی خدا ہے. تو انسان کو اللہ نے شعور بخشا، شعور کا تقاضا ہے کہ وہ جاننا چاہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. جب وہ یہ جاننا چاہے گا میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی انٹلیکچوئل تھرسٹ کا بھی سامان کر دیا، اس کی روحانی ہدایت کا بھی سامان کر دیا. اچھی طرح بدل بدل کے پھیر پھیر کے مختلف اسلوبوں سے اس کو باتیں بتائیں تاکہ اس پہ بالکل کلیئر ہو جائے. اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، اپنی دلیلیں بدل بدل کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ یہ کہہ اٹھیں، یعنی بیسیکلی کہ ان کے اوپر ایک حجت قائم ہو جائے، تاکہ وہ کہہ اٹھیں کہ آپ نے اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا، اور تاکہ ہم اچھی طرح واضح کر دیں اس کو، یعنی اس قرآن کو، ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں. اب یہاں ہو سے مراد ہم قرآن لیں گے یا پیغام لیں گے، کیونکہ آیات ہوتی نا تو پھر اس کے لیے ہاتھ. اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کرو اس کی جو وحی کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس وحی کی پیروی کریں جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی. یہ لوگ مانتے ہیں، مانے، نہیں مانتے نہ مانے. آپ نے پیغام پہنچانا تھا، یہ آپ کی ذمہ داری تھی، پوری کر دی. آپ کو اللہ نے وحی کی ہے، آپ نے اس وحی الہیہ پر قائم رہنا ہے، اپنے موقع پر ڈٹے رہنا ہے، آپ نے اس کو فالو کرتے چلے جانا ہے. آپ نے نہیں ان سے گھبرانا. یہ آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، اچھا چلے درمیان میں سودا کر لیں، کچھ چیزیں ہم مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری مان لیں. آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے اپنی وحی پہ قائم رہنا ہے جو آپ کے رب کی طرف سے بھیجی گئی، لا الہ الا ہو.
اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ معبود ہے، وہ خالق ہے، وہ ان پاور ہے. یہ اب اگلی آیت میں پھر یہ الفاظ آئیں گے کہ اگر وہ چاہتا تو وہ ان کو ویسے ہی ہدایت پہ دے دیتا. یعنی ایک ہمیں جو ایک خواہش پیدا ہوتی ہے نا کہ ہم کسی طریقے جس میں غلط چیز ہے اس کو ہم زبردستی جا کے ٹھیک کر دیں، زبردستی ان کو ہدایت پہ لے آئیں. آپ ایک سرٹن زبردستی کر سکتے ہیں جہاں آپ کی اتھارٹی قائم ہوتی ہے. آپ کے بچے ہیں، بچہ نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، اس کو کھانا دینا بند کر دو. اگر وہ مار پیٹ والی عمر کا ہے تو اس کو اللہ سے ڈرتے ہوئے بہت زیادہ اس کو تھوڑا بہت مارا بھی جاتا ہے. یہ بھی ویسے سب کو پتا ہونا چاہیے کہ بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں خاص طور سے جو مائیں ہیں انہوں نے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ ان کو فریضہ اللہ تعالیٰ نے سونپا ہے کہ انہوں نے بچوں کو مارنا ہے یا بچوں سے بدتمیزی کرنی ہے یا ان کی عزت نفس کو پامال کرنا ہے یا ہر وقت ان کو جھاڑتے رہنا ہے. یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا کہ آپ کے بچے کیونکہ کمزور ہیں جب تک وہ چھوٹے ہیں اور آپ کے بس میں ہیں تو آپ اپنے اندر کی جو غصہ ہے اس کو ان کے اوپر آگے نکال دیں. چاہے ان کی باتوں سے آ رہا ہے چاہے محلے والوں کی باتوں سے آ رہا ہے، غصہ جو کمزور ہے اس کے اوپر نکال دیں. یہ آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو مار مور نہیں سکتے ویسے نارمل. ٹھیک ہے، بچہ نماز نہیں پڑھتا تو وہاں پہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ 10 سال کا ہو کے بھی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو تعدیب کرنے کے لیے کوئی ہلکا پھلکا مارا بھی جا سکتا ہے. تو جہاں آپ کی اتھارٹی بنتی ہے وہاں تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. جہاں آپ کی اتھارٹی نہیں ہے، آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے بورڈ کے اوپر ایک ماڈل کی تصویر لگا دی، آپ کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، آپ کو بڑا غصہ آ رہا ہے، سارا کچھ اپنی جگہ صحیح ہے، مگر آپ جا کے وہ بورڈ توڑ دیں، اس کو پھاڑ دیں، کہیں کانسرٹ ہو رہا ہے اور آپ اس کے اندر حملہ کر دیں. یہ آپ کی ڈومین ہی نہیں ہے. یہ ڈومین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ اس وحی کی پیروی کریں وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکوں سے اعراض کریں، ان کو اگنور کر دیں. اگر یہ بات مان لیتے ہیں ان کا فائدہ ہے، اگر نہیں مانتے تو ان کو اگنور کر دیں. آپ تسلی رکھیں، آپ ان کی ٹینشن نہ لیں. نیچرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم سے محبت تھی، سب انسانیت سے محبت تھی. آپ چاہتے تھے کہ سب مسلمان ہو جائیں، جہنم میں جانے سے بچ جائیں. یہ نیچرل ہر انسان میں انسٹنکٹ ہوتی ہے. حضور کے اندر تو بہت زیادہ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اتنی تگ و دو کی. آپ کو اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو دم گھٹ جائے جس طرح آپ ان کے لیے پریشان ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں تسلی دے رہے ہیں کہ آپ نے واضح باتیں بتا دی، کلیئر ہیں، اب یہ جان بوجھ کے نہیں مان رہے، آپ انہیں اگنور کر دیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بن گئے حکمران، اب ظاہر سی بات ہے جو چیزیں امپلیمنٹ کرنے والے تھیں وہ حضور نے کی امپلیمنٹ. پھر آپ کے پاس اتھارٹی تھی، وہ آپ کی ڈومین میں چیزیں آ گئی. مکہ میں جب تھے تو ڈومین میں کچھ نہیں تھا. تو یہ جو ایک ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ جب برائی ہو رہی ہے اس کو ہاتھ سے روک دو، تو وہاں ہاتھ سے نہیں روکا. یعنی ہاتھ سے وہ روکے گا اگر اس کی کیپیسٹی ہے. تو اسی طرح اگر آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے تو بے شک اپنے بچے کو کھانا دینا بند کر دیں. اسے کہ بھوکا رہے، پھر جا خود ہی پکا، خود ہی کھا، خود ہی کما. اگر تم نے نماز نہیں پڑھنی حکمت کے تحت، پتہ لگے بچہ 50 سال کا ہے اور آپ خود اس پہ ڈپینڈنٹ ہے اور اس کو جا خود وہ چلا جائے اور آپ الٹا مسئلے میں پیدا ہو جائیں. لیکن یہ بچوں کو شروع سے عادت ڈالیں، ان چیزوں کو اگنور نہ کریں جہاں آپ کی اتھارٹی بنتی ہے. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین. پیروی کیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگنور کر دیجئے مشرکوں کو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا وہ نہ شرک کرتے، وہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے. اگر اللہ نے زبردستی سب کو مسلمان کرنا تھا تو اللہ کر دیتا. یہ اللہ کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آپشن دیے، ان کا امتحان رکھا ہے. اب جو آنکھیں کھول لے گا اس سے فائدہ اٹھا لے گا، جو اندھا بنا لے گا وہ اس کا نقصان وبال اسی کے اوپر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کا نقصان نہیں ہے کوئی بھی. وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان کے اوپر محافظ نہیں بنایا، ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ہر حال میں ان کو جنت میں لے کے جانا ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں، آپ نے ان کی کوئی ضمانت دی ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو یہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ ان کو ضرور مسلمان کریں، اور ان کے بھی آپ وکیل نہیں ہیں. اللہ نے یہ بھی ڈیوٹی نہیں فائنڈ کی کہ وہ آپ سے کل کو جا کے سوال کریں گے یا ہمیں جنت میں کیوں نہیں لے کے گئے.
انہوں نے جنت میں جانا ہے، اپنے اعمال کی طرف جانا ہے. آپ کی ذمہ داری پیغام پہنچانا تھا، وہ آپ نے پوری کر دی. اب ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے عمل کرنا ہے. اگر وہ پوری کر دیں گے تو فائدہ اٹھا لیں گے، نہیں پوری کریں گے تو اس کا خمیازہ خود ہی بھگتیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کر پاتے، اور نہیں ہم نے مقرر کیا آپ کو ان کے اوپر نگران، اور نہ ہی آپ ان کے ضمانتی ہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. سبا یا سبو کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا، ویسے رسی کاٹنے کے لیے ہوتا ہے کہ رسی کو سبب ہوتا ہے نا، ویسے رسی، اور اسی سے یہ ناؤن ہے کاٹنے کا. اور رسی کاٹنا اور گالی دیتے ہیں تو تعلقات کٹ جاتے ہیں، تو گالی دینے کے لیے پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ان کو گالی نہ دو جنہیں پکارتے ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے مقابلے میں. یعنی جب انسان بحث کر رہا ہے، ان کو دین کی دعوت دے رہا ہے، تو ایک یہ بھی نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ان کو جب آپ برا بھلا کہیں گے یا ان کے عقیدے کو ریفیوٹ کریں گے تو ان کے خداؤں کو بھی برا بھلا کہیں گے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم رام کے ماننے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے لو جی یہ تمہارا رام بڑا ہی احمق آدمی تھا، اس کو اتنی سی بات کی سمجھ نہیں ہے، ویسے خدا بنا ہوا تھا اس کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے. تو اس طرح کے جملے سردرد ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے. تو یہاں اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ جن ہستیوں کو وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ان کو گالیاں نہ دینا، ان کو برا بھلا اس طرح نہ کہنا. یعنی ایک تو ان کی کمزوری واضح کرنا، فرق بات ہے، جیسے کہ یہ پتھر کے بت ہیں، یہ تو بولتے ہی نہیں، یہ تو سنتے ہی نہیں، یہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں. یہ تو ہے وہی لاجیکل ڈسکشن. اب ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں، ان کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیں، اور لوگوں نے ان کو ساتھ ایک ریورنس رکھی ہوئی ہے، اور زیادہ ریورنس رکھی ہوئی ہے جب ان کو معبود بنایا ہوا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ، تو پھر وہ عدوًا، دشمنی میں، عداوت میں اللہ کو نہ گالیاں دینا شروع کر دیں بغیر علم، علم کے بغیر. یعنی ویسے تو اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، لیکن جب آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے تو عدوان کا مطلب ہے حد سے تجاوز کرنا بھی ہوتا ہے. تو وہ حد سے تجاوز کر کے ایسا نہ ہو کہ خدا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. کیونکہ جب آپ اس طرح کی بحث گرما گرمی میں پڑ جاتے ہیں، جو ہیٹڈ ڈبیٹ ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں آج کل لوگ پالیٹکس میں کرتے ہیں، تو اس میں پھر حدود کا احترام نہیں رہتا، لوگ حدود کو کراس کر جاتے ہیں. تو مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ تم نے نہیں حدود کراس کرنی، تاکہ ان کو بھی یہ موقع نہ ملے، اور ایون اگر وہ کر بھی رہے ہو تو تب بھی تم نے نہیں کرنی. یہی طریقہ ہے جس سے آپ لوگوں کو دین کی بات پہنچا سکتے ہیں. ہمارے یہاں بالکل الٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں جن کو ہم ریلیجیس فیکٹرز کہتے ہیں، جو مذہبی حلقے ہوتے ہیں، ان کا فوکس سارا یہی ہوتا ہے کہ وہ فلانا یوں، ڈمکانا یوں، ان کو گالیاں. اور نعوذ باللہ جو ہمارے پیچھے جو ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں نکلی ہے، انہوں نے تو یہ کانسیپٹ بنایا کہ اللہ کے رسول کے دشمنوں کو گالیاں دینا کو ثواب کا کام. یہ کو بڑی اچھی بات ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی کو گالی نہیں دی، اور ہمارے لیے اپنے نبی کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے. جب حضور نے کسی کو گالی نہیں دی، جب اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالیاں مت دو، تو پھر جو اپنے پالیٹکس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اللہ اور رسول کے متعلق یہ بات کریں کہ جی ہم ان کے دشمنوں کو گالیاں دیں گے تو ہم بڑے نیک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے. کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر امت کے لیے ان کا عمل. یعنی یہ ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی، اس لیے زینا اگر ہو کہ ہم نے مزین کر دیا کہ ہر انسان کو اپنے بڑوں سے، اپنے رواج سے، اپنی روایات سے محبت ہوتی ہے. تو یہ ایک نیچرل چیز ہے. جہاں تک یہ حدود کے اندر ہوتی ہے نا، یہ پازیٹیو ہے. جب آپ کو مثال کے طور پہ اپنے ملک سے محبت ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کے ملک کا سسٹم چلتا ہے نا. اگر آپ جس وطن میں رہتے ہیں اسے آپ کو محبت نہیں ہے بلکہ الٹا نفرت ہے، تو پھر تو آپ کا کیا قومیت ہوگی، کیا سسٹم ہوگا، تو انارکی پھیل جائے گی.
اگر کسی قبیلے میں ہے تو وہاں پہ بھی جو بڑا ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک ریورنس ہوتی ہے، تو پھر بڑا جو بات کہتا ہے نا وہ مان لیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں بزنس کے اندر بہت ساری پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کئی پارٹنرشپ ایسی ہوتی ہیں جو بڑا لمبا چلتی رہتی ہے، بلکہ نسلوں میں بھی چلتی رہتی ہے. آل دو اس کے اندر دوسری کمپلیکیشن ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا ہوتا ہے تو اس کی بات ساری مان لیتے ہیں. جب سارے مان لیتے ہیں اس کی بات تو پھر وہ چلتی رہتی ہے، اچھی یا بری جیسے بھی ہے. جیسے ایون یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ہوتا ہے کہ نواز شریف کچھ کہہ دیتا ہے تو پھر باقی سارے مان جاتے ہیں. جب باقی مان جاتے ہیں تو سروائیو کرتی ہیں، ورنہ پارٹی کے 2 حصے ہو جاتے ہیں، پھر 4 ہو جاتے ہیں، پھر 8 ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک نیچرل چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو جب تک وہ ایک حد کے اندر ہے تب تک تو ٹھیک ہے. لیکن جب ان کی اندھا دھند باتیں ماننی شروع کر دیں، ایسی باتیں ماننی شروع کر دیں جو غلط ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان تباہی کے گڑھے میں جا گرتا ہے. لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے یہ ایک کانسیپٹ رکھا ہے کہ ان کے اندر اپنی روایتوں سے، اپنی رسموں سے، اپنے عقیدوں سے محبت ہوتی ہے. جب آپ ان کو بلیٹنٹلی اور اوپنلی ان کو انسلٹ کرنا شروع کر دیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کے جذبات بھی مجروح ہوتے ہیں اور وہ مشتعل بھی ہو جاتے ہیں. اور جب وہ مشتعل ہو جاتا ہے انسان تو پھر اس کو بات سمجھ آنی بند ہو جاتی ہے، پھر وہ بات سمجھ نہیں سکتا، پھر سمپل لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ گائیڈ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا. ثم الی ربہم مرجعہم، دنیا میں چیزیں مزین کر دی، جو صحیح ہے ان کو فالو کریں، جس نے نہیں صحیح چیزوں کو فالو کیا اور غلط ہونے کے باوجود اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو، اپنی عصبیت کو فالو کرتا رہا، وہ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. فَيُنَبِّئُهُم، پھر وہ ان کو اچھی طرح باخبر کر دے گا، بما كانوا يعملون، جو بھی وہ عمل کرتے رہے تھے. تو جو بھی انہوں نے کام کیے ہیں، غلط کام کیے ہیں، اگر وہ مجرم ہیں، اگر وہ حق بات نہیں مان رہے تو اس کا انجام انہیں بھگتنا پڑے گا. اے مسلمانوں، تم ان کو زبردستی مسلمان کرنے کی کوشش نہ کرو، اور اس زبردستی کی کوشش کے اندر حد سے نہ گزر جاؤ. ان کی جو مقدس چیزیں ہیں ان کو تم انسلٹ نہ کرو، ان کو ڈی گریڈ نہ کرو، ان کو بات پہنچاؤ. ظاہر سی بات ہے جب آپ بات کسی کو پہنچانے جائیں گے تو جو اس کے عقیدے کی غلطی ہے وہ تو واضح ہوگی. لیکن اگر آپ مثلاً اس کو یہ کہیں کہ جی آپ کے بزرگوں نے یہ کہا کہ فلاں دیوتا کو مانو یا فلاں پیر سے مانگو، تو یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ بالکل درست نہیں. یہ تو ایک بات کرنے کا طریقہ ہے. آپ کہتے ہیں وہ جو تمہارا فلانا بزرگ تھا وہ تو بالکل ہی پاگل تھا، اس میں تو عقل ہی نہیں تھی، وہ تو بالکل ہی جاہل تھا. کیسی جاہلوں والی بات وہ تمہیں سکھا گیا؟ قرآن نہیں پڑھتے؟ تم نے پڑھا نہیں قرآن میں کہ اللہ کے ساتھ کسی نے کو نہ مانو؟ اور وہ فضول آدمی کہتا ہے کہ اوروں کو، اب جب یہ بات کریں گے تو لاجیکل بات تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، اس کے بعد مشتعل ہو جائیں گے اور وہ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا. اور اس کی اگر میں آپ کو ایکسٹریم بتاؤں، وہ بھی ہمارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. اور وہ ایکسٹریم یہ ہوئی کہ شیعوں نے جو پہلے 3 خلفائے راشدین تھے ان کو انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. کیوں شروع کیا وہ ایک علیحدہ ہسٹری ہے، کیونکہ پہلے شروع حضرت علی کو برا بھلا کہنا انہوں نے شروع کیا تھا جو حکمران تھے اس وقت خلفائے راشدین کے بعد. اور اس کے ریئیکشن میں انہوں نے باقی 3 کو برا بھلا کہنا شروع. حالانکہ حضرت علی تو ان کی حکومتوں میں شامل تھے، ان کو مشورے دیتے تھے اور ان کا بڑے اچھے طریقے سے ذکر کرتے تھے، مگر یہ بغیر علم کے حد سے تجاوز کر گئے اور انہوں نے انہیں برا بھلا کہنا. اس کے بعد پھر ہمارے ہاں بھی کچھ نکلے سنیوں کے اندر، اور انہوں نے حضرت علی کو علیحدہ کر کے اور ان کو شان میں گستاخی کرنی شروع کر دی. اور مثلا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ لو جی حضرت عثمان کو جب شہید کیا گیا تو امام حسن اور حسین تو باہر کھڑے تھے، وہ باہر کھڑے تھے، پھر کیسے شہید ہو گئے. اس طرح کی چیزیں لوگوں نے شروع کر دی. یہ سب حد سے تجاوز ہے. تو مسلمانوں کے ہاں بھی اور اتنی برگزیدہ ہستیاں کہ وہ چاروں خلفاء جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے کہ یہ 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی، اس کے بعد بگاڑ پیدا ہوگا، اور جن کے متعلق بے شمار حدیثیں ہیں. حضرت عثمان نے جب غزوہ تبوک میں لا کے فنڈز دیے تو حضور نے کہا کہ اب عثمان کچھ بھی کر لے، عثمان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اس کو بخشش مل گئی ہے. حضرت ابو بکر کے متعلق، حضرت عمر کے متعلق، حضرت علی کے متعلق، سب کے متعلق صحیح حدیث میں اتنی باتیں موجود ہیں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ ان میں سے کسی کی شان میں بھی کسی طرح گستاخی کرے. لیکن لوگ ایکسٹریم میں مبتلا ہو گئے اس رویے کی وجہ سے.
کچھ لوگوں نے اپنی پالیٹکس کے لیے، اپنی حکومت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے حضرت علی کی شان میں گستاخی کرنی شروع کر دی. ان کے ریئیکشن میں جب دوسرے لوگوں کو پاور ملی یا اتھارٹی ملی یا ان کے ممبر ان کے ہاتھ میں آئے، انہوں نے باقی 3 خلفاء کی شان میں گستاخی کر دی. اور پھر ان کے ریئیکشن میں کچھ لوگ، ابھی شکر ہے سنیوں میں تو خیر بڑی کم پرسنٹیج ہے، انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. تو یہ قرآن پڑھنے والے کبھی یہ کام نہیں کر سکتے. اور قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ رام کی اور ہنومان کی بھی بےزتی نہیں کر سکتے، ان کو بھی گالیاں نہیں دے سکتے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور مت گالیاں دو ان ہستیوں کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، مبادا وہ گالیاں دینا شروع کر دیں اللہ کو حد سے تجاوز کر کے، بغیر خبر ہوتے ہوئے، بغیر علم کے. اور اسی طرح ہم نے ہر گروہ کی نگاہوں میں ان کا عمل خوشنما بنایا ہوا ہے. پھر ان کو اپنے رب کی ہی طرف پلٹ کر جانا ہے، وہ انہیں اچھی طرح آگاہ کر دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں. ہاں جی، تو میرا کوشچن یہ ہے کہ لائک جس طرح وطر کی بات ہو رہی تھی کہ وطر عشاء کے ٹائم کے بعد ہی پڑھتے ہیں، اور اگر عشاء کے ٹائم کے بعد لیٹس سپوز وطر پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا نفل پڑھے جا سکتے ہیں کوئی بعد میں؟ ہاں دیکھیں جی، پڑھے جا سکتے ہیں. یعنی پہلی بات ہے کہ وطر کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں. اچھا، دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کہیں کہ نہیں لیکن اصل میں تو آخری نفل نماز جو ہے وہ وطر ہونی چاہیے، تو یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے. تو اگر آپ زیادہ افضل عمل کرنا چاہتے ہیں تو افضل عمل یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ نے وطر کے بعد نفل پڑھنے تو پہلے ایک نفل پڑھ لیں، اس سے وہ واپس ایون نمبر میں کنورٹ ہو گیا آپ کے نفل. یعنی وطر کا بیسک مطلب ہوتا ہے آڈ نمبر. اور اس کے بعد آپ نفل جتنے پڑھنے ہیں پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد پھر آخر میں ایک نفل اور پڑھ لیں، وہ پھر واپس وطر ہو جائے گا. یوں بھی کر سکتے ہیں، اور سمپل بھی آپ ایون نمبر کے نفل بھی پڑھ لیں تو اس میں مسئلہ کوئی نہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ساری نفل نمازیں، تو یہ پہلے کلیئر ہونا چاہیے. نفل نماز ایک پڑھیں، 2 پڑھیں، 3 پڑھیں، 4 پڑھیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو کوئی نہیں ہے. آپ زیادہ خوبصورت یا بہتر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ انشور کریں کہ آخری جو آپ پڑھیں وہ آڈ نمبر ہو. سر السلام علیکم سر. سر اگر اسی صورت میں رات صبح یعنی رات تو عشاء پڑھ لی، وطر نہیں پڑھے، فجر کے تہجد کی نماز پڑھی، اس کے بعد وطر پڑھنا بھول گئے، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ بات وہ بھول نہیں، جاتا بھول بندہ. گیا تو کوئی بات نہیں، نفل نماز ہی ہے نا. اصل میں پھر یہ اگین یہ کانسیپٹ ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں نے مطلب مودودی صاحب کی، اسرائی صاحب کی، ان لوگوں سے جو ڈٹرمن کیا، یا اہل حدیث لوگ جیسے بھی ہیں، وہ تو اس کو نفل ہی سمجھتے ہیں، اور یہ نفل ہی ہے لاجیکلی. جو ہمارے ملک میں جو کامن ریلیجن ہے یا جو مسلک ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ واجب ہے پڑھنے ضرور. وہ ان کو اسی طرح واجب سمجھتے ہیں جیسے فجر کی 2 سنتوں کو، یا ظہر کی دو سنتوں کو، بلکہ ظہر کی تو 6 سنتوں کو واجب کہتے ہیں. تو وہ ایک کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے. میرے سے اگر پوچھیں گے یا مولانا اسحاق سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، غامدی صاحب سے پوچھیں گے، مودودی صاحب سے پوچھیں گے، تو ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی یہ نفل نماز ہے، بہت قیمتی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کی ایک طرح سے تاکید ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی تہجد پڑھتے تھے نا، تو آپ کو تو ایک طرح سے فرض تھی، تو اس لیے پڑھنی بڑی اچھی بات ہے. لیکن بہرحال نفل نمازیں اگر آپ نے وطر مس کر دی تو کوئی بات. زکوٰۃ کے ریفرنس سے جس طرح کوئی بھی پلاٹ ہے اس کی اونرشپ مل گئی ہوئی ہے تو اس پہ زکوٰۃ کس طرح واجب ہوتی ہے؟ یا کوئی گھر ہے اس کی میں خود نہیں رہ رہے لیکن کرائے پہ ہے تو اس پہ زکوٰۃ کس طرح ہم لوگ ادا کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں بھی 2 اوپینین ہیں. ایک اوپینین یہ ہے جس کا آپ کو فتویٰ مل جائے گا، وہ فتویٰ یہ ہے کہ گھر کے اوپر زکوٰۃ ہے ہی نہیں، جو کرایہ آ رہا ہے وہ کرایہ آپ کی ویلتھ میں جمع ہو جائے گا، اور وہ ویلتھ آپ نے اگر خرچ کر دی، یعنی کرایہ آیا آپ نے سارا خرچ کر دیا تو 0 زکوٰۃ، اگر وہ بچ گیا تو اس کا 2.5% کا. یہ آپ کو اس پہ بہت سارے فتوے مل جائیں گے. پرسنلی مجھے اس فتوے کی بھی آج زندگی میں آج تک سمجھ نہیں آئی. بالکل جیسے لوگ کہتے ہیں ہیروں پر زکوٰۃ نہیں ہے، مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہیروں پر زکوٰۃ نہ ہو. ہاں اتنا ضرور تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیرے جواہرات ہوتے ہی نہ ہونے کے برابر تھے،
اور وہاں زکوٰۃ لی جاتی تھی تو اس طرح لی جاتی تھی کہ مثلا اگر کسی کا سونا ہے تو توڑ کے فزیکل سونا اسے لیا جاتا تھا جنرلی, اگر کرنسی اتنی ابنڈنٹلی اویلیبل نہیں تھی. تو اگر کہ بھائی ایک ہیرا تو ہیرے کو توڑیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا, تو اس کو چھوڑ دیتے ہوں گے, کوئی اس کی ویلیویشن بھی نہیں ہو سکتی ہوگی, تو اس لیے اس کو وہ خاص گنتے نہیں ہوں گے. اور قیمتی ہیرے پتہ نہیں کس کے پاس تھے وہاں پہ اس وقت جب تک حضور موجود تھے. جو عام نارمل نگینے لوگ لگے ہوتے ہیں, جو پتھر لگے ہوتے ہیں, ہمارے بھی سونے کے زیورات میں لگے ہوتے ہیں, ان کی ویسے ویلیو نہیں ہوتی. تو یہ تو یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے. بٹ آج کے دور میں جب کرنسی اویلیبل ہے اور ہیرے اتنی مہنگی چیز بن چکے ہیں, اور لوگوں نے ہیروں کے ڈھیر رکھے ہوتے ہیں اور ہیروں کے زیورات رکھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس خطرہ ہے کہ ہیروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے, تو فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے. اسی طرح لوگ پلاٹ میں پلاٹ لیے جاتے ہیں, ان کو فتوے مل جاتے ہیں کہ ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے, اور خاص طور پہ اگر وہ گھر بنا کے کرائے پہ چڑھا دیں پھر تو پکا فتویٰ مل جاتا ہے کہ جی اس کے اوپر تو کوئی زکوٰۃ ہے ہی نہیں, کرایہ آپ کے پاس آ گیا, اگر آپ نے سارا کھا لیا تو پھر زکوٰۃ, اگر بچ گیا تو اس کا 2.5%. مجھے پرسنلی اس بات کی ہمیں نہیں آتی, میرے حساب سے بالکل اسی طرح جیسے آپ نے سونا چاندی رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے, اسی طرح اگر آپ نے پلاٹ رکھے ہوئے ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ ہے, اگر آپ نے گھر بنا کے کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں تو ان کی بھی ویلیو پہ زکوٰۃ ہونی چاہیے. بٹ یہ میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے, ہر انسان نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. اس میں ایک ایگزامپشن ہو سکتی ہے جو شاید فیل ہوتی ہے, ایک آدمی ہے اس نے ذاتی گھر نہیں ہے, کرائے کے گھر میں رہتا ہے, ذاتی گھر بنانا چاہتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے جب اس کا گھر بن جائے گا اور اس میں شفٹ ہو جائے گا تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے. تو وہ کہے گے جی میں نے یہ پلاٹ لیا ذاتی گھر بنانے کے لیے, میں نے اسی پہ گھر بنانا ہے, میں نے اس کو بیچ کے دوسرا پلاٹ لے کے گھر نہیں بنانا, میں نے اسی کے اوپر گھر بنانا ہے, اور جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں بنیادیں ڈال دوں گا, پھر اور پیسے آئیں گے تو دیواریں کھڑی کر دوں گا, پھر اور پیسے آئیں گے تو فنیشنگ کرا لوں گا. تو اس پیریڈ کے اندر کیونکہ میں مجبور ہوں, میں اس میں شفٹ نہیں ہو سکتا, ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا, لیکن مقصد تو میرا گھر ہی بنا, اپنا ذاتی گھر بنانا ہے. تو ہاں ون کین تھنک کہ یار شاید اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنے گی اس طرح, میں بھی اس میں ایک سوچا جا سکتا ہے. میں اگین اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کو بتا رہا ہوں. باقی میری انڈرسٹینڈنگ میں آپ کا جتنی ویلتھ ہے اس ساری کی 2.5% زکوٰۃ ہونی چاہیے ذاتی استعمال کی چیزوں کے علاوہ. آپ کا ذاتی گھر, آپ کی ذاتی گاڑیاں, ذاتی کپڑے, اگر کوئی ایسا زیور بھی ہے جو ہر وقت پہنا ہو, جیسے کوئی چوڑی ہوتی ہے نا ہر وقت ہاتھ میں پہنی ہوتی ہے, تو وہ بھی موسٹ پرابلی اس سے ایگزیمپٹ ہے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب کے اوپر 2.5% زکوٰۃ دینی چاہیے. اور ایک اور کوسچن اسی ریفرنس سے کہ لائک اگر دیکھیں پلاٹ سے ایک دفعہ انویسٹ کر کے لے لیا, لیکن سم ٹائم اس کی 2.5% کی ویلیو کے مطابق پیسے نہیں پڑے ہوئے زکوٰۃ دینے کے, تو پھر کیا عمل ہونا چاہیے؟ پھر اس کو اکروول کیا جا سکتا ہے, آپ اس کو اکرو کر سکتے ہیں کہ جی یہ اگر ہم 2.5% آف زکوٰۃ پیبل ہے, مثال کے طور آپ نے پلاٹ لیا 1 کروڑ روپے کا, اب آپ نے پلاٹ میں پیسے ڈال دیا, اب 2.5 لاکھ روپے اس کی زکوٰۃ بن گئی اگلے سال, اب آپ کا 2.5 لاکھ نہیں ہے, تو آپ نے اکرو کر دیا. اب اگلے سال آپ کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ 2 کروڑ ہو گئی ہے پلاٹ کی ویلیو اور 20 ملین, اور اس کے اندر سے 2.5 لاکھ آپ کا جو ایکچولی پیبل ہے وہ مائنس ہو جائے گا, تو جو 1 کروڑ 97,50,000 ہے اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی 2.5%, اگر آپ نے اس فارمولے کو یوز کرنا ہے. پھر اس وہ جو زکوٰۃ بن جائے گی, اگر اس وقت بھی پیسے نہیں ہے تو پھر وہ بھی اپروو ہو جائیں گے, اور پھر اگلے سال ویلیو لیس جو پیبل ہے اس کے اوپر زکوٰۃ بن جائے گی, اور پھر جب موقع ملے زکوٰۃ ادا کر دیں, یا پھر جب بکے گا تو پھر ایک ہی دفعہ بھی ادا کی جا سکتی ہے. آج سے کچھ 35 سال پہلے میری پوسٹنگ تھی راولپنڈی میں, تو وہاں میں ایک ریسٹورینٹ تھا, میں کھانا کھایا کرتا تھا, کیونکہ فیملی یہاں تھی وہاں پر میں, اور اس زمانے کے حساب سے میرا خیال ہے کوئی 100-150 روپے ہوں گے جو میں نے اس ریسٹورینٹ میں دینے تھے, اور میری پوسٹنگ اچانک لاہور واپس ہو گئی. تو ہوا یہ کہ وہ آئی لاس کانٹیکٹ ود ہم, اور میں اس کو پیسے نہیں پے کر سکتا. اب اس کے عوض میں اپنی جو ذاتی سمجھ کے حساب سے میں مینی ٹائم وہ صدقہ دے چکا ہوں, مگر سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ حق اس کا ہے کہ وہ معاف کرے یا, اور مگر وہ میں ٹریس کرتا بھی ہوں تو اب بتائے گا تو اتنا عرصہ ہو گیا, وہ تو ریسٹورینٹ تھا چھوٹا سا وہ بند بھی ہو گیا, اس کا کیا سدباب؟ نہیں, اس کا تو پھر یہی سدباب ہے جو آپ نے کر دیا. باقی اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. گلٹ ہے میرے دماغ میں رہتی ہے. اسی طرح اسی سے ہٹ کے ایک سوال جو سبجیکٹ ہے, ہم لوگ دعا مانگتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ نے میرے ساتھ میں اپنا جو ہے بڑی مہربانی کی ہے, میرے والدین نے میری بڑی اچھی تربیت کی ہے, اور میں
जितना भी उनका एहसान मंद हूँ मैं, जितना भी शुक्र अदा करूँ उनको दुआएं करूँ उनके लिए, वो कम है। मगर मैं जब वो सोचता हूँ कमा रब्बा यानी सगीरा, तो कुछ फैमिली ऐसी होंगी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बेचारों को ये चीज नहीं मिली होगी, चाहे वो की वजह से या जहाँ अमीर थे तो उनको स्पॉइल कर दिया गया उनके पेरेंट्स ने गलत फरमाइशें पूरी कर करके, मगर वो बच्चा अब लाइन पे आ गया है, माशाल्लाह उसको रियलाइज हुआ है कि वो उसकी जो है वो ट्रेड जो थी वो खत्म हो चुकी है, वो सही लाइन पे है। अब जब वो दुआ मांगता है तो वो कमा रब्बा यानी सगीरा क्या मांगेगा? सही कह रहे हैं आप। देखें, जहां तक वो बच्चा दुआ मांगता है ना, तो बच्चे की दुआ में तो अंडरस्टूड होगा कि जो भी उन्होंने उससे मोहब्बत की होगी, शफकत की होगी, अल्लाह ताला उस शफकत के जैसी शफकत उन पे करे। वालिदैन को ऐसे ही सोचना चाहिए कि मसलन जैसे अभी मैं क्लास में बात कर रहा था ना कि अपने बच्चों को मारते हैं या बदतमीजी करते हैं, तो उनको उसी से मेरे सोचना ख्याल आ रहा हाँ, तो उनको सोचना चाहिए कि भाई मैं आज इसको मार रहा हूँ, कल कोई दुआ करेगा तो अल्लाह ताला मुझे उसमें ना, मेरी ये वाली हरकतों में ना वो ले लेके, जैसे मैंने इनसे बदतमीजी किया या इन पर रहमत कर उस तरह नहीं किया तो मेरे पे भी नहीं होगी। ये तो खैर चीज है। अगर कोई वालिदैन ऐसे हैं, जैसे कुछ होते हैं ना, हमारे यहाँ भी होते हैं, एक बाप है नशई है, शराबी है और बच्चों को मारता पीटता है और उनका वो नहीं करता, तो वो जाहिर सी बात है। तो ये इस दुआ के अल्फाज में ये अंडरस्टूड है कि फिर वो उसने अपने बच्चों पे रहमत नहीं की तो फिर वो अल्लाह ताला उस पर कैसे रहमत करेगा। वो बात तो सही है। बाकी बच्चा जो है उसने यही दुआ मांगनी है, उसको कुरान से यही दुआ की है, तो वो उसमें ज़रूर यही करेगा कि जो भी लम्हा उन्होंने मेरे पे शफकत का गुजारा, वैसी शफकत ऐसा अल्लाह ताला उन पे रहम करे। इससे मिलकर जो ना, मैं आपको एक चीज और मेरे जहन में, मैं वो भी जरा लोगों को बता दूं। हमारे यहाँ लोगों को ये बड़ा होता है कि अच्छा जी मेरा बेटा है, मिसाल के तौर पर कहीं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ जाए, चलो अच्छी बात है, पढ़ जाए, कहीं बाहर चला जाए, वहां से तालीम हासिल कर ले, इसके ऊपर बड़ा फोकस होता है, अच्छी जॉब मिल जाए वगैरह वगैरह वगैरह। और बच्चों की खास तौर से जब छोटे होते हैं ना, तो ये टेंशन नहीं होती कि बच्चे को कुरान आता हो, बच्चा कुरान समझ सके, दीन से करीब हो सके। मैं दीन के अलावा हट के वैसे बात कर रहा हूँ। अगर कोई जी वालिदैन जी ये चाहते हैं कि वो जब बुजुर्ग हो जाए और उनकी औलाद उनकी फर्मा बरदार हो, तो ये जहन में होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी खुद सोचनी चाहिए। जिसने कुरान पढ़ा हो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा फर्मा बरदार होगा, या उसकी है जिसने कुरान को छू के ना देखा हो। तो लोग ये राइट समझते हैं कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो मेरा बच्चा जो है अच्छी नौकरी पे होगा ना, तो वो मेरी खिदमत करेगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ज्यादा चांस ये है वो बच्चा जिसने कुरान समझ के पढ़ा होगा वो अब जान लड़ा देगा अपने माँ बाप की खिदमत करने में। ठीक है, हमारे मुल्क में अभी भी माशरा अच्छा है, जनरली लोग कल्चर अच्छा है, वालिदैन की खिदमत करते हैं, लेकिन जिसने समझ के कुरान पढ़ा होगा ना, वो तो जान लड़ा देगा बाप बाप की खिदमत में। और जिसका कोई दीन से ताल्लुक नहीं होगा ना, और वो आजकल जो खास से कोर्स भी मौजूद है हमारे मुल्क में भी इवन और बाहर भी, और दहरिया टाइप उसके नजरियात हो जाएंगे, तो उसको माँ बाप से भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो अपनी दुनियावी फायदे के लिए भी अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाएं। ये जो इन साहब ने सवाल किया था ना, कमार बयानी सगीरा, इसके बारे में मेरी राय ये है कि ये जो सगीरा का लफ्ज़ है, ये मेरा ख्याल है वो छोटा ज़माना होता है जब इंसान बिल्कुल बच्चा बिल्कुल उसको अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता और वो इतना छोटा होता है, और उस वक़्त आपके वालिदैन आपको रब बन के तकरीबन पाल रहे होते हैं, रब की तरह। तो ये उस एहसान का बदला हम दे रहे हैं कि आप उन पे उसी तरह रहम करेंगे जब हमारे पास कोई इख्तियार नहीं था और उन्होंने हमें और वो तकरीबन हर वालिदैन अपने बच्चों को ऐसे ही पालते हैं। जी, वो बात भी आपकी ठीक है, वो बात भी ठीक है, लेकिन वो जो आप उस पे महदूद कर लें तब भी ठीक है। खास तौर से बच्चों के लिए तो उसे महदूद किया जाता है कि जब बच्चा दुआ करे तो उस पीरियड को ज़हन में रखते हुए दुआ करे। लेकिन ये जो रब्बायानी है ना, यही लफ़्ज़ तरबियत में भी आता है। तो बेसिकली जब उन्होंने मेरे छोटे होते जैसे मुझे पाला, परवरिश की, तरबियत की, अगर आप वालिद के सेंस में सोचें ना, तो उसमें ये सारी चीज़ों को अज़्यूम करना चाहिए। लेकिन जैसे आपकी बात उस सेंस में दुरुस्त है कि जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, तो तकरीबन 99% वालिदैन, माएँ तो खैर शायद 100% ही, बट बाप भी 99% उनको इसी तरह पालते हैं। लेकिन बहरहाल रब्बा यानी में पालने का लफ़्ज़ है, इसमें सिर्फ़ सही नौमौलूद बच्चा शामिल नहीं है, उसको परवान सही चढ़ाने का लफ़्ज़ मौजूद है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, अमल करने, दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।